بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے لوگ میں مہمان ہیں خالد حمید، جو پچھلے 40 سال سے نیوز اینکرنگ کر رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی سے نیوز کاسٹر کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ آج کل امریکہ کے ایک نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب، بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام اشر، بہت شکریہ، آپ نے اس وقت یاد کیا اور بہت اچھا لگا مجھے۔ ماشاءاللہ 40 سال ہو گئے ہیں آپ کو تقریباً، اگر میں غلط نہیں ہوں، نیوز اینکرنگ کرتے ہوئے۔ بالکل تو سر اوور آل کیسا ایکسپیرینس رہا اور آگے کیا پلانز ہیں سر؟ بات یہ ہے اشر کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خوش نصیبی ہوتی ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ اس کو اس کے پروفیشن ایسا ملے جو اس کی پسند کا ہو، یا اس کو جاب ایسی ملے جو اس کا پیشن ہو۔ بہت سا وقت بیت گیا لیکن پھر بھی میرا شوق ختم نہیں ہوتا، اور میری جو آواز ہے اور انداز ہے اور جو خبریں ہیں وہ آج بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور لوگ اس کو پذیرائی دے رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے میرے۔ سر یہ پی ٹی وی پہ ایسے اینکرنگ ہوتی تھی کیونکہ نہ پرومپٹر ہوتا تھا، تھوڑا پریشر کے بارے میں بتائے گا، کیا بڑا ریلیکس انوائرمنٹ ہوتا تھا؟ یقیناً اس زمانے موبائل فونز نہیں تھے، نہ تھورایا سروس تھی، بالکل نہیں تھے، بالکل نہیں تھے۔ لائیو یا کیا سلسلہ ہوتا تھا؟ پرومپٹر تو آ گیا تھا، پرومپٹر تو کچھ عرصے کے بعد آ گیا تھا، اور پرومپٹر سے ہم نے شروع کر دیا تھا۔ وہ موبائل وغیرہ تو یہ نہیں سلسلہ نہیں تھا، سوشل میڈیا کا سلسلہ نہیں تھا، اور پریشر اس لحاظ سے ہوتا تھا کہ ایک ہی چینل تھا۔ یہ ایک دباؤ تو بہرحال ہوتا ہے کہ اتنے کروڑہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور پورے جو بلیٹن تیار ہوتا تھا اس میں بھی نوک پلک ایسے درست کی جاتی تھی کہ کوئی ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو پاتا تھا، اور بڑے سے بڑے افسران کو بھی سنایا جاتا تھا، دکھایا جاتا تھا، اور پھر اپروول کے بعد وہ بلیٹن ہمارے پاس آتا تھا۔ تو ہمیں پڑھنے میں یہی بس ہوتا تھا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھول چک نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور لائیو ہوتا تھا ظاہر ہے، اور ایک بلیٹن ہوتا تھا اس میں۔ بعد میں تھوڑا سا تبدیل بھی ہوا، پھر ہم نے انٹرویوز وغیرہ بھی اس میں شامل کیے، اور تھوڑا سا اس کا پیٹرن چینج ہوا، اور اب کافی حد تک پھر اس کے بعد یہ نئے چینلز آ گئے، تو آپ لوگوں نے تو اس کو بالکل ہی ایک نئے انداز میں اس کو آگے بڑھایا ہے، اور ہمارے دور میں صرف وہ سیدھا سیدھا خبریں پڑھنا ہوتا تھا۔ اچھا سر، آپ نے 2 ادوار ایسے دیکھے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ سینسرشپ یا میڈیا پہ تھوڑی سختیاں زیادہ تھیں۔ آپ نے ضیاء الحق کے دور میں بھی اینکرنگ کی، اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو مشرف صاحب کے دور میں بھی کی ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ دور گزرے ہیں، لیکن اگر آپ کو میں بتاؤں کہ یہ بظاہر لگتا ہے کہ شاید ضیاء الحق یا مشرف کے دور میں زیادہ سختی اور سینسرشپ تھی۔ سینسرشپ ہمیشہ رہی ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان میں رہتی ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ کوئی ایسا آزادانہ دور ہو جس میں ہم کہیں کہ جی بالکل میڈیا آزاد تھا۔ میڈیا آزاد ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ گورنمنٹ کا ادارہ تھا، ریڈیو پاکستان بھی اور ٹیلی ویژن بھی۔ ضیاء صاحب بڑے فین تھے، سنا ہے آپ کی شادی میں بھی آئے تھے، اگر میں غلط نہیں؟ ہاں بالکل، ضیاء صاحب بھی بہت فین تھے، اور اس کے بعد نواز شریف، بے نظیر، یہ سب لوگ بھی، مطلب یہ کہ اگر ان کی پسند نہ ہوتی تو پھر ہم ٹیلی ویژن پہ نہ ہوتے، لیکن یہ سب لوگ پسند کرتے تھے اس لحاظ سے کہ میں نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ میں ایک نیوٹرل، میرا کردار رہا ہمیشہ۔ خبروں میں ہمیں اپنا ایک ایسا کردار بنانا ہوتا ہے جو باہر بھی ہمیں لوگ دیکھیں تو وہ ہم پر اعتبار کریں اور ہماری شخصیت کو پسند کریں، اور انہیں یہ یقین ہو کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اور یہ خبر ہم تک جو اس نے پہنچائی ہے وہ صحیح ہے۔ اچھا سر، پاکستان کی کس شہر سے آپ کا تعلق ہے؟ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میرا پنڈی، اسلام آباد۔ میں پنڈی میں، راول پنڈی میں نے اسکول وہیں سے پڑھا، اور پھر وہیں سے کالج کیا، پھر اس کے بعد وہیں پر ریڈیو پاکستان راول پنڈی سے میرا بچوں کے پروگرام سے آغاز ہوا تھا، پھر وہیں اناؤنسر ہوا میں، اور کئی سال تک اناؤنسر رہا۔ پھر جب ریڈیو پاکستان کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہوا تو میں نے خبریں وہاں سے شروع کی، اور اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن جب لاہور سے اسلام آباد آیا، ان کی ایک شاخ بنی 69 میں، تو میں نے بھی اس میں جا کر کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے کردار ادا کرنے شروع کیے۔ پہلے میرا خیال یہ، میں بنیادی طور پہ میں پسند کرتا تھا کہ میں اداکار بنوں،
اور ریڈیو میں بھی میرا زیادہ تر یہ تھا کہ اناؤنسمنٹ کے ساتھ ساتھ میں صداکاری کرتا تھا، اس میں مجھے بہت مزہ آتا تھا، اور اس میں ڈاکیومنٹریز جتنی تھیں ان کے لیے پس پردہ آواز میں دیتا تھا. تو یہی سلسلہ مجھے نیوز میں لے گیا. تو وہیں سے پھر جو اسلم اظہر صاحب تھے اور زبیر علی جو ڈائریکٹر نیوز تھے، اسلم اظہر صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے مجھے دیکھا اور یہ پسند کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کو خبروں میں آنا چاہیے. پھر مجھے 5 منٹ کی خبریں دی گئیں اور پھر خبر نامہ دیا گیا. آپ کو اپنی پھر ایک پرسنالٹی بنانی ہوتی ہے، ایک ایسا معتبر اپنے آپ کو بنانا ہوتا ہے. آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اور کہیں کوئی اسکینڈل نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ آپ کے حوالے سے کوئی ایسی بری خبر نہ آئے کہ لوگ آپ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں. تو پھر یہ سلسلہ میرا چلتا رہا. اچھا سر، جرنلسٹ یونینز کا ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں ایک اینکر کو صحافی ماننے سے. تو کیا صحافی کا اینکر ہونے سے کیا کوئی فرق پڑ جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں پڑتا. بلکہ میں آج کل دیکھتا ہوں، ہم تو خیر ہمیں اس طرح موقع چونکہ نہیں ملتا تھا، چونکہ ریڈیو میں بھی تھے ہم، ٹیلی ویژن میں بھی تھے، اور پھر مختلف جو دوسرے فنکشنز ہوتے تھے، نیشنل جو ایونٹس ہوتے تھے، اس میں بھی ہمیں جانا ہوتا تھا. تو ہمیں بہت زیادہ موقع صحافت کا، لیکن ہمیں سمجھا صحافی ہی جاتا تھا، اور ہمیں صحافی برادری اسی طرح قبول کرتی تھی عزت سے. سر مجھے ایسا لگتا ہے، یا ایک عام ویئر کو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی وی کا جو نیوز اینکر تھا، جو ریڈیو پاکستان سے آیا تھا، اس کے تلفظ بہت مضبوط تھا، اور آج کل یہ تھوڑا پرابلم ہو رہی ہے. تو کیا وجہ تھی؟ ہاں، بے شک اصل میں وہی میں نے کہا نا کہ ہماری تو چونکہ تربیت ہی ریڈیو سے ہوئی تھی اور بچوں کے پروگرام سے ہوئی تھی. اس زمانے میں بچوں کے بھائی جان ہوتے تھے، تو ہمیں وہیں سکھایا جاتا تھا. پھر ہمارے اسکول اور کالج میں چونکہ تقریریں بھی کرتا تھا، تو ہمارے اساتذہ بھی ایسے تھے جو ہمیں اردو اچھی طرح سے پڑھاتے تھے اور تلفظ ہمارا ٹھیک رکھتے تھے. پھر ریڈیو میں جب آئے تو وہاں بہت زیادہ اس کی سختی کی جاتی تھی کہ کوئی لفظ ہم سے منہ سے غلط نہ نکل جائے. تو الحمدللہ میرے گھر میں بھی ماحول ایسا تھا. میرے والد علی گڑھ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے، تو وہ بھی بہت زیادہ تہذیب اور اپنے اٹھنا بیٹھنا اور تلفظ اور اردو کی ادائیگی اس کا خیال رکھتے تھے. تو اسکول بھی ایسے ملے، کالج بھی ایسے ملے. پھر اس کے بعد ریڈیو پہ جب ہم گئے تو انہوں نے ہماری بڑی تربیت کی. تو وہاں سے جب ہم ٹیلی ویژن پہ آئے تو ہمیں سوائے اس کے کہ کیمرہ ساتھ میں آ گیا، تو باقی مائکرو فون اسی طرح تھا. اس میں جو ہمیں تربیت ملی آواز کی، انداز کی، جملوں کی ادائیگی، ان کی نشست و برخاست، یہ ساری چیزیں ہم نے ریڈیو سے سیکھی، صداکاری میں سیکھی. اور اس لیے ہمیں ٹیلی ویژن پر آ کر ان چیزوں کی دقت نہیں ہوئی. اور اس زمانے میں اس پہ ہی فوکس ہوتا تھا، اس پہ ہی توجہ مرکوز ہوتی تھی کہ کون کتنا اچھا پڑھ سکتا ہے، اس کا تلفظ کیسا ہے، اس کی ادائیگی کیسی ہے، اور اسی پہ ہمارا دھیان زیادہ ہوتا تھا. لیکن آج جو بچے ہیں آپ جیسے، اب ان کے ظاہر ہے وہ ایک اور ماحول سے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ہے. یہ شارٹ کٹ ایک قسم کا کہہ لیں کہ وہ اب سیدھے یونیورسٹی سے کالج سے نکلتے ہیں اور ان کو وہ اینکر بن جاتے ہیں، یا پھر وہ رپورٹر بن جاتے ہیں، یا پھر کسی پروگرام کے ہوسٹ بن جاتے ہیں. تو انہیں اتنا موقع. پھر جو ہمارے جو چینلز ہیں اور ان کی بھی توجہ زیادہ تر خبر کے اوپر ہے کہ خبر کیا ہے. پہلے سب سے پہلے وہ جو ایک دوڑ ہے کہ جی پہلے سب سے ہم خبر دے دیں، ہمارا چینل دے دیں. ہمارے زمانے میں امپورٹنس کچھ اور تھی، اس لیے ہم لوگ اس کو تلفظ کو اور ان چیزوں کو بہت دیکھتے تھے اور ادائیگی پہ زیادہ زور دیتے تھے، اور خبر کو صحیح طور پہ پڑھنے پہ زور دیتے تھے. لیکن آج جو بچہ ہے، آج جو بچیاں ہیں، وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ ایک خبر کو جلدی پہلے پہنچا دیں، اور اس میں کیسا تلفظ ہے، کیسا یہ ادائیگی ہے، اس پہ کوئی ظاہر ہے زیادہ دھیان نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ دیتے ہیں اس میں بہت سے اچھے بھی ہیں، لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے طور پہ ہوتی ہے یہ. اگر آپ لوگ اپنے طور پہ کوشش کرتے رہیں گے، روزانہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو جو کام آپ کر رہے ہیں پہلے بھی اچھا کر رہے ہیں، تو اس میں اور مزید بہتر ہو جائے گا. ویسے خالد صاحب، آپ نے تقریباً 40-45 سال سے آپ نیوز اینکرنگ کر رہے ہیں. گو کے بیچ میں ہم نے کچھ پروگرامز بھی کیے ہیں، لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ وائس آف امریکہ میں نیوز بلیٹنز ہی اپنے خاص اور ایک بہترین انداز میں ڈیلیور کر رہے ہیں. تو کوئی جی، خاص پروگرام آپ نے اپنے نام سے یا کوئی بھی ٹاک شو کیوں نہیں شروع کیا؟ ابھی بھی بلیٹن ہی کیوں؟ وہی مسئلہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا
کہ مجھے کچھ وقت ملے تو میں اپنے لیے کچھ کام کر سکوں، لیکن آج بھی وہی مسئلہ ہے. جیسے میں آج سے 40 سال پہلے مصروف رہتا تھا صبح سے، آج بھی میں کل ہی کسی سے میں بتا رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب میں اناؤنسر تھا تو مجھے 6:30 بجے صبح جا کے ریڈیو پہ پہلی اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی، تو میں 4 بجے جا کے سڑک پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور ریڈیو کی گاڑی آتی تھی مجھے لے جاتی تھی. آج بھی میں صبح 6 بجے سڑک پہ ہوتا ہوں کیونکہ مجھے 7 بجے ہی یہاں وائس آف امریکہ پہنچنا ہوتا ہے، اور ہمارا پھر اس کے بعد بلیٹن ہوتا ہے 10 بجے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے. تو خواہش تو میری بہت ہے اور انشاءاللہ کوشش بھی ہے. اگر کوئی کچھ لوگ ایسے مل گئے جو میرے مددگار ہوئے تو یقیناً میں یہ کام کروں گا اور کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ اچھا سر، سیکھنے کا ایک ہی دور کی 2-3 مشہور شخصیاتوں اکثر کنفیوژن بھی ہو جایا کرتی ہے. تو آپ کے دور میں ایک ہاکی پلیئر تھے فل بیک خالد حمید صاحب، تو کبھی ایسا ہوا کنفیوژن؟ وہ میں کچھ عرصہ پی آئی اے میں بھی رہا ہوں، تو وہ پی آئی اے میں میرے ساتھی تھے، مطلب وہ کراچی میں تھے، لاہور میں تھے سوری، اور میں اسلام آباد میں تھا. تو ایک آدھ دفعہ ملاقات ان سے ہوئی، تو لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے نام تو آپ کے کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ بھی بڑے اچھے، بہت اچھے ساتھی تھے ہمارے خالد. اور ایک اسپورٹس مین کا آپ نے انٹرویو بھی کیا تھا سر، محمد زاہد، جنہوں نے اپنے ڈیبیو میں ہی 10 وکٹیں حاصل کی تھی. ہاں بہت، بالکل. میں نے بتایا نا کہ جب پی ٹی وی میں کچھ عرصے کے بعد وہ یہ انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو زیادہ تر میں ہی کرتا تھا، اور یہ جو آج کل جو انداز ہے اینکرز کا وہ تقریباً ہم نے ہی وہاں سے آغاز کیا تھا پی ٹی وی سے. اچھا سر، کوئی ایسی خبر جو پڑھتے ہوئے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے ہوں، کیونکہ کافی لمبا کریئر ہے آپ کا، کوئی خبر پڑھتے ہوئے آپ کو بہت مشکل ہوئی ہو، کوئی ایموشنز جڑ گئے ہوں اس سے؟ مشکل تو ایسی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ ہمارا ایک پروفیشن تھا، اور ظاہر ہے بہت سے ایسے شخصیات ہوتی تھیں جن کے بارے میں اگر ان کی وفات کی خبر ہے تو وہ ہمیں ذرا افسوس ہوتا تھا. لیکن جب ایٹمی دھماکے کی خبر میں پڑھ رہا تھا پاکستان کے، تو وہ مجھے پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا، تو میرے واقعی جذبات جو تھے نا، بڑے جوش تھا اس میں، جذبہ تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا اور میں اس کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف بھی اس وقت آئے تھے اور انہوں نے وہاں تقریر بھی کی تھی، تو میری ان سے بھی ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ جب ہم جیتتے تھے اس زمانے میں ہاکی بہت عروج پہ تھی اور کرکٹ بہت عروج پہ تھی، اور ورلڈ کپ جو جیتا ہے عمران خان نے، اور پھر اس کے بعد جو ٹینس میں کامیابیاں اگر ہمیں ملتی تھیں، یا جان شیر خان یا جہانگیر خان ہمیں اسکواش میں کامیابیاں دلواتے تھے، تو وہ خبریں پڑھ کے مجھے بہت مسرت ہوتی تھی اور میں بہت خوشی سے میں پڑھتا تھا. سر بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. ہماری دعا ہے کہ اگلے کئی سالوں تک آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں، ہم اسی طرح آپ کو دیکھتے رہیں، اور پاکستان بھی آئیں آپ. اور بالکل آئیں گے. اشر، آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے، اور آپ جیسے جتنے نوجوان ہیں، لڑکے لڑکیاں جو اس پروفیشن میں ہیں خاص طور پہ، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت عروج عطا کرے. اور یہ بہت خوبصورت شعبہ ہے، مجھے ہمیشہ بہت اچھا لگا ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں آخر وقت تک یہ شعبہ اور یہ کام کرتا رہوں اور لوگوں تک پہنچتا رہوں، اور اس کو بہت ہی امانت سمجھ کے اور اس کو مقدس سمجھ کے آپ اس کو اپنائیے اور اس کو آگے لے کے جائیے. اس میں کہیں بھی کوئی کھوٹ اگر ذرا سی بھی ہوتی ہے، مائکرو فون جو ہے نا، یہ کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا، تو اس سے کبھی آپ ایسی منافقت یا جھوٹ یا کوئی ایسی بات نہ کریں جو جو ہے آپ کو نقصان پہنچائے. تو اگر آپ اس سے سنسیئر رہیں گے، اس سے محبت کریں گے، سب سے پہلے آپ اپنی آواز سے، اپنے انداز سے، اپنے آپ سے محبت کریں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو اس میں آپ کا خلوص، آپ کی محبت، وہ سب کچھ شامل ہوتا ہے، اور وہی کنوے ہوتا ہے اس مائکرو فون کے ذریعے سے اور اس کیمرے کے ذریعے سے، کیونکہ یہ اندر کا حال بھی پڑھ لیتا ہے. رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی. بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ سر، تھینک یو. اچھا سنو، یہ چینل سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی بجا دینا.